میڈیکل والے سائنس والے بھی جانتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے جو پروسیس ہیں ایمبریولوجی جس کو کہتے ہیں وہ آج تحقیق کے ساتھ پتہ چل رہے ہیں کہ 9 مہینے بچہ کن کن پوزیشن سے گزرتا ہے. لیکن 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتا رہا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ڈاکٹروں سے پوچھ لینا MBBS کیے ہوئے ہوں یا دیگر جو ایمبریولوجی پڑھے ہوئے ہوں انہیں پتہ ہے بچہ جیسے نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اس کے بعد کیا بنتا ہے. اس کے بعد وہ نطفہ تھوڑا سا بڑا ہو کر کے چپچپا بنتا ہے چیونگم کی طرح جس کے اندر چپکنے والی چیز ہو اور اس کو عربی میں علقہ کہتے ہیں. وہ بہو وہی ترجمہ ہے. اور اس کے بعد یہ میڈیکل لائن کے اعتبار سے ہی میں بتا رہا ہوں یہ چپچپا بنتا ہے اور اس کے بعد یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے خون کا بستہ خون بندھا ہوا خون جیسا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے. پھر گوشت کے ٹکڑے کے بعد پھر یہ جو ہے ہڈیاں اس کے اندر آنے لگتی ہیں اور پھر شکل بننے لگتی ہے اور پھر اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے پھر بال آتے ہیں. اب قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا. مولا فرماتا ہے خلقنا النطفة علقة ہم نے نطفے کو علقہ بنایا چپچپا بنایا. فخلقنا العلقة مضغة اور پھر ہم نے علقے کو بستہ خون بنایا. فخلقنا المضغة عظاما پھر یہ بندھے ہوئے خون اور بستہ گوشت کو ہم نے ہڈیاں دی. فکسونا العظام لحما پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی. ثم انشأناه خلقا آخر پھر ہم نے مکمل کر کے اسے ایک نئی تخلیق میں پیدا کیا. میرے عزیزو قرآن ایک جگہ نہیں یہ آیتیں 3 سے 4 جگہ قرآن پاک میں پورے پروسیس کے ساتھ ہے. مجھے بتاؤ 1400 سال پہلے کون سا سونوگرافی تھا کون سا CT اسکین تھا کون سا ایکس رے مشین تھی کون سی ایسی چیز تھی جو ماں کے پیٹ میں کیسے پروسیس ہوتا ہے بتا سکے. اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے یہ بتایا ہے تو یقیناً قرآن اللہ کی کتاب ہے جو خود ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی تخلیق فرماتا ہے. بہرحال مجھے بات صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ قرآن کو تم نے چھوڑا ہے میرے عزیزوں جس کی وجہ سے آج ہماری حالات ہے. کاش ایک بار قرآن پھر سے اٹھا لو. میں قسم رب ذوالجلال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تمہیں یاد دلا رہا ہوں. مولا نے قرآن میں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے. ہم نے ابھی قرآن میں پڑھا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 اگر تم میں 20 لوگ صبر والے آ جائیں مولا فرماتا ہے میں 200 پر انہیں بھاری کر دوں گا 200 پر بھاری کر دوں گا. یہ سب وعدے تمہارے لیے ہیں لیکن اب کیا ہوگا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا اور یوں ہی ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا. تمہیں اب اس قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا کہ عملی زندگی کیا ہے. بڑے بڑے سائنسدان بڑے بڑے مورخین قرآن پڑھتے رہے آج بھی پڑھ رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں. افسوس ہے کہ ہماری قوم میں ایک بڑا طبقہ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے پڑھنا بھی نہیں جانتے. جو پڑھنا نہیں جانتے یہی تو حال ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی محفلیں تمہیں قوالی میں تو اتنا جوش آتا ہے تھرکتے رہتے ہو ناچتے رہتے ہو کون سا جوش ہے. ہاں تم یہاں پر کسی محفل میں بیٹھ کر کے کچھ اشعار سنو تو تمہارے جسم میں وجد آنے لگتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ وجد ہے. ارے اللہ کا کلام سن کر کوئی وجد نہیں آیا. قرآن پاک سننے کے بعد تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے. کیا کھڑے ہوں گے سمجھ میں آتے تو نا. قرآن کی آیتیں آج بھی پتھر دلوں کو بھی پانی کر دیتی ہیں. تمہیں پتا ہے فضیل بن عیاض اپنے زمانے کے بڑے ڈاکو بغداد کے راستے پر جو بھی قافلہ گزرتا لوٹ مار کرتے تھے لیکن ایک قاری قرآن اونٹ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہوئے جا رہا تھا اور 27ویں پارے کی آیت تلاوت کر رہا تھا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل ڈولنے لگ جائے ہلنے لگ جائے وہ توبہ کر لیں.
اتنی آیت سنی تھی فضیل بن عیاض کے ہاتھ کانپنے لگے. کیوں؟ عربی سمجھتے تھے, ڈاکہ زنی کرتے تھے لیکن عربی معلوم تھی. لیکن ایک قاری قرآن سے جب یہ آیت سنی, دل پر ایسے گزرنے لگی, ہتھیار پھینک دیا, ساری چیزیں پھینک دی اور چیخنے لگے, آن لنا ربنا, آن لنا ربنا, اے ہمارے رب, وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا, مجھے تو اپنی بارگاہ میں لے لے. اور پھر ایسی توبہ کی, ایسی توبہ کی, اللہ اکبر. اس کے بعد جو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی جانتے ہیں؟ فضیل بن عیاض اولیاء کرام کی جماعت میں سند کا نام ہے. اتنا بڑا مقام ہے کہ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب کیا کرتے تھے. فضیل بن عیاض کا نام آئے تو وہ کس سے ان کی زندگی بدلی؟ قرآن کی آیت نے بدل دیا. آج بھی قرآن پاک سمجھ جاؤ تو تمہاری آنکھیں بہنے لگ جائیں.